بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک حکیم کی اللہ پر توکل کی عجیب داستان۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطب جانے سے قبل اپنی بیوی سے کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھول کر دیکھتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی آپ سب سے پہلے ان کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کی چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا کار والے کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض چلے گئے اور وہ کار والے آدمی باہر نکلے اور سلام کیا۔ وہ اندر آ کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا اگر آپ کو دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کے نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 14 یا 15 سال بعد آپ کی مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سنا دوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے یہاں لے آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنی آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگائی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب، میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا میرے بھائی، توبہ استغفار کرو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی خوشی، زندگی اور موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی اور پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے لفافے پر بیگم محمد علی لکھا، پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا،
لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مرادیں پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنے بہار دیکھ رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطلب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح ٹھیک 9 بجے پہنچائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا جب میں 15 سال قبل آپ کی مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تب میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ 10 دن قبل اس کار میں نے اپنے رشتہ داروں کے پاس اسے بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں وغیرہ کھاتی اور پھر بازاروں میں پھرتے رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری، وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسے 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم ہی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کے جہیز کا تمام سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں بولنے لگے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب یہاں آ کر بیوی کے ہاتھ کی لکھی پرچی کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ بیٹی کی جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ پرچی ذرا دیکھ لے۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامان کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے پرچی پر سامان لکھ دیا ہو اور مولا نے اس کا بندوبست نہیں کیا ہو کہ واہ میرے مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے ہم ان کا شمار تک نہیں کر سکتے۔ انسان بنانا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، کامل عقل کے ساتھ تمام جسمانی اعضاء دینا، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا شکر ادا کرنے کے لیے تمام عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان بڑا جلد باز اور ناشکرا ہے، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، تکلیف
बीमारी या परेशानी के वक्त ये कहना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। सोचने की बात है, क्या ये अल्लाह का करम नहीं है कि उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती, माल और जायदाद, अक्लो इल्म, अहलो अयाल, इज्जत और शान, हुस्न व वजाहत के साथ जिंदगी का आला मयार दिया है। ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और अगर अल्लाह हमारी आजमाइश के लिए इन सब में से कुछ ले लेता है तो नाशुक्री क्यों? बाज लोग कुछ नेमतों पर शुक्र करते हैं, कुछ पर नहीं। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी उसके बंदों पर वाजिब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों को नाशुक्री से महफूज रखे और अपने शुक्रगुजार बंदों में शुमार फरमाए और हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी रखे। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।